جنازہ پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے فرائض بیان کر دیا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں. اسے ہر ایک کو کہنا ہے. امام بلند آواز سے کہے گا, مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے. امام نے اگر ایک تکبیر مس کر دی, 4 کے بجائے 3 کہی, تو سب کی نماز خراب جائے گی. اور اگر امام نے صحیح پڑھا اور صحیح پڑھایا, مقتدی نے ایک تکبیر مس کر دی, تو اس کی اپنی نماز جنازہ خراب جائے گی. اور دوسری چیز ہے قیام, یعنی نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی, بیٹھ کر نہیں پڑھی جائے گی. اگر کوئی صورت نہیں, انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا, پیر سے معذور ہے, پیر میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے, تو اب بیٹھ کر معذور کے حکم میں ہو جائے گا, پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جب نماز جنازہ کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی لاپرواہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے جوتا پہنا ہے تو جوتا اتارنے کے لیے تیار نہیں, چپل پہنے ہوئے ہیں تو چپل اتارنے کے لیے تیار نہیں, سر پر ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہمارے قدموں کے نیچے اگر کوئی غلاظت ہے تو اس مٹی ہے, ناپاکی ہے, تو اسے ہٹانے کر سائڈ میں کھڑے ہونے کی فکر نہیں, بس جیسے ہی کھڑے ہو گئے ہیں نماز جنازہ پڑھ لینا ہے. یاد رکھیں, نماز جنازہ کوئی عام نماز نہیں ہے. شرائط نماز جو عام نمازوں کی ہیں وہی نماز جنازہ کی بھی ہے. عام نمازوں کی جماعت میں زیادہ ثواب اگلی صف میں ہے, نماز جنازہ کی جماعت میں زیادہ ثواب پچھلی صف میں ہے. اس لیے تاکہ اہتمام صف کیا جائے, اور جب ہم صفوں کو سیدھی کر لیں تو اپنے جوتے چپل اتار کر زمین پر کھڑے ہوں. یہ اچھا طریقہ ہے. کیا جوتے چپل اتار کر ہم زمین پر کھڑے ہوں, یہ افضل طریقہ ہے. جب جس زمین پر آپ کھڑے ہوں گے وہ زمین پاک ہونی چاہیے. اس زمین پر پیشاب, پاخانہ, کیچڑ, گندگی, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ناپاکی کی طرف لے جانے والی ہو, جس سے آپ ناپاک ہو جانے والے ہوں. جوتا چپل اتار کر جس زمین کے حصے پر آپ کے پاؤں جم رہے ہیں اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے. آگے پیچھے اگر ناپاکی ہے تو وہ معنی صلاۃ نہیں ہے. جس زمین پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں, جو زمین کے حصہ آپ کے تلوں کے نیچے آ رہا ہے, اگر وہ پاک ہے تو آپ کی نماز جنازہ ہو جائے. یہ پہلا طریقہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا وہاں کیچڑ ہے, پانی ہے, گندگی ہے تھوڑا سا, اور کھڑا بھی ہونا ہے آپ کو, جنازے کی صفیں لگ گئی ہیں, تو آپ کے ابھی کیا کرتے ہیں, جوتے چپل پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ جوتا چپل پہن کر کھڑے ہو جائیں گے تب بھی اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے, اور آپ نے جو جوتا پہنا ہے اس جوتے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو آپ نے جوتا چپل پہن کر نماز پڑھ لیا تو یہ چیزیں آپ کے تابع ہو گئی. فار ایگزامپل, اگر ہم نے کوئی کرتا پہنا ہے, کوئی شرٹ پہنا ہے, تو اب یہ شرٹ ہمارے تابع ہو گیا ہے, اس کی کسی حصے میں ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارا کرتا, ہمارا شرٹ اگر ناپاک ہے, اگرچہ ناپاکی ہمارے آستین میں ہے, ہمارے دامن میں ہے, ہمارے جسم پہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگرچہ آپ نے جوتا پہن لیا اور جوتا پہننے کے بعد ناپاکی زمین میں تھی اور اس زمین کے اوپر آپ نے جوتا پہن کر قدم رکھا, تو اب ناپاکی آپ کے جوتے میں لگ گئی اور آپ کے پاؤں میں نہیں لگی ہے. لیکن چونکہ آپ جوتا پہننے والے ہو گئے ہیں, استعمال کرنے والے ہو گئے ہیں, آپ کے تابع ہو گیا ہے, لہٰذا اب آپ کی نماز نہیں ہوگی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زمین گندی ہے, اگر ہم یہاں پر پاؤں رکھیں گے تو پاؤں ہمارے گندے ہو جائیں گے, جوتا پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیر جوتے میں محفوظ ہیں, وہ پاک ہیں, ہماری نماز ہو جائے گی. لیکن جب جوتا آپ نے پہن کر نماز پڑھی تو پھر آپ کے لیے جوتا بھی پاک ہونا چاہیے, اور جس زمین پر جوتا پہن کر کھڑے ہیں وہ زمین بھی پاک ہونی چاہیے, تب آپ کی نماز جنازہ ہوگی. تو تیسری کنڈیشن, ایک جوتا چپل اتار کر نماز پڑھنا ہے. اگر ہم جوتا چپل اتار کر نماز پڑھیں گے تو زمین کو پاک ہونا چاہیے. اگر ہم جوتا چپل پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ جوتا بھی پاک ہو, چپل بھی پاک ہو اور زمین بھی پاک ہو. تیسرا ایک جو ہے ایسا مسئلہ ہے جو بیچ کا راستہ ہے, جو ہمیں مشکل سے نکالنے والا ہے, ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا ہے. اگر آپ کے جوتے میں ناپاکی کا شائبہ ہے اور اس زمین پر پیشاب پاخانے کے اثر کا اندیشہ ہے, ناپاکی کا بھی اندیشہ ہے کہ زمین ناپاک ہو سکتی ہے, کچھ کیچڑ ہے, بارش ہوئی ہے اور آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے,
جوتے میں بھی ناپاکی کا شائبہ ہے. اب جوتا ہٹا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ناپاکی پیر میں لگتی ہے, جوتا پہن کر کھڑے ہوتے ہیں تو جوتے اور زمین کی ناپاکی مل جانے کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوگی. تو فقہا نے ایک طریقہ دیا ہے, ایسی کنڈیشن میں جوتا چپل اتار دیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے ننگے پاؤں کھڑے ہو جائیں, ننگے پاؤں کھڑے ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی زمین ناپاک ہو گئی ہے, اس جگہ پر کوئی سوکھے پیشاب پاخانے کا اثر ہے, اس کو صاف کرنے کے بعد وہاں پر کوئی مٹی ڈال دی جائے یا موٹی چادر ڈال دی جائے جس سے ناپاکی اس چادر کے اور اس مٹی کے اوپر ظاہر نہ ہو, تو آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے ایسی فرش میں نماز پڑھتے ہیں جس کے نیچے لیٹرنگ کا گڈھا بنا ہوا ہوتا ہے, اور ہماری جو جماعت ہونے والی ہے, بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, کتنی گندگیاں ہوتی ہیں, مٹی ڈال کر اسے پاک کر دیا جاتا ہے, اسے ستھرا کر دیا جاتا ہے, نماز بھی پڑھی جاتی ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, کیونکہ اب اس زمین کا حکم بدل گیا. اسی طرح فقہا نے بیچ کا راستہ دیا ہے. اگر ہم باہر ہیں, اتنی لمبی جگہ کی صفائی کی امید نہیں کی جاتی, اگر نہیں ہو پاتا ہے تو کم از کم پھر ایسی جگہ پر آپ جوتے چپل اتار دیں, اس پر کھڑے ہو جائیں. جب آپ جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہوں گے تو آپ جوتے چپل کے دو حصے ہو گئے, ایک جوتے کا نچلا حصہ اور ایک جوتے کا اوپری حصہ. تو ایسی صورت میں اگر اوپری حصہ پاک ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگرچہ نچلے حصے میں کچھ ناپاکی کا شائبہ ہے تو یہ ناپاکی آپ کی نماز کے لیے مانع نہیں ہوگی, کیونکہ نچلے حصے کی ناپاکی کوئی مانع صلاۃ نہیں ہے اگر اوپری حصہ پاک ہے اور ستھرا ہے.